چائے تیار کرتا ہے تو اس میں بے ہوشی والی چیز ڈالتا ہے، فرشتے کی معاذ اللہ انتہائی بے حرمتی کی گئی، اسی کی روح قبض فرماتے ہیں کہ جس کے بارے میں اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہوتا ہے۔ سارے فرشتے یہ معصوم عن الخطا ہیں، کوئی بشر نہیں کر سکتا کہ اپنی موت کے وقت کو تبدیل کر دے، اور یہ انسان کے ایمان کو ختم کرنے والی ہیں۔ میں جنہوں نے یہ ویڈیو بنائی ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس گناہ سے توبہ کریں۔ دوستو یہ ویڈیو کسی پر ذاتی اٹیک کے لیے نہیں بلکہ صرف اصلاح کے لیے بنائی گئی ہے، تاکہ مسلمان ایسے کاموں سے بچتے رہیں جن سے ایمان زائل ہونے کا اندیشہ ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک وقت آئے گا جب بندہ صبح مومن اور شام کو کافر ہوگا، شام کو مومن اور صبح کو کافر ہوگا۔ لہٰذا ایسی ویڈیوز مت بنائیں جن سے ایمان جاتا رہے، اور اس ویڈیو کو اتنا شیئر کریں کہ جن کے لیے یہ بنائی گئی ان تک پہنچ جائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین پارہ 17 سورۃ الانبیاء کے اندر ارشاد فرماتا ہے، لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون۔ جو فرشتے ہیں وہ کسی بھی کام میں سبقت نہیں کرتے مگر اسی کام میں سبقت کرتے ہیں، وہی کام کرتے ہیں جو اللہ پاک ان کو حکم دیتا ہے۔ جس چیز کا انہیں حکم دیا جاتا ہے وہ وہی کام کرتے ہیں۔ اسی طرح پارہ 14 سورۃ النحل کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے ان کے وصف کو بیان فرمایا، یخافون ربہم من فوقہم ویفعلون ما یؤمرون۔ فرمایا یہ فرشتے اللہ کے خوف سے ڈرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوف رکھتے ہیں، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور یہ وہی کام کرتے ہیں جس کا ان کو اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم بیان کیا جاتا ہے۔ تو حضرت اسرائیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات پر معلق کیا گیا ہے کہ یہ انسانوں کی، حیوانات کی روح قبض فرماتے ہیں، اور یہ اسی کی روح قبض فرماتے ہیں کہ جس کے بارے میں اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہوتا ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور بشمول سارے فرشتے یہ معصوم عن الخطا ہیں، اللہ رب العالمین کی نوری مخلوق ہیں، یہ ہر عیب سے پاک ہیں۔ اللہ پاک نے ان کو گناہوں سے، خطاؤں سے اور نیند سے، اس طرح جو انسانی حوادثات ہیں ان سے اللہ پاک نے ان کو محفوظ رکھا ہے، پاک رکھا ہے، معصوم رکھا ہے۔ اب یہ ویڈیو جو آپ نے دیکھی اس کے اندر ایک فرشتے کی معاذ اللہ انتہائی بے حرمتی کی گئی، اور یہ کہا گیا کہ ان کو روح قبض کرنے سے روکا جائے۔ اس ویڈیو کے اندر 5 چیزیں بیان کی گئی ہیں، آپ ذرا اس کو غور سے آپ نے اس کو دیکھا۔ پہلی چیز یہاں پہ یہ رکھی گئی کہ جب وہ فرشتے کی صورت میں وہ عورت آتی ہے تو جس کے پاس آئی تو اس نے کہا کہ تم آؤ، میں تمہیں بتاتا ہوں اچھی طرح کہ کیسے تم جان لو گے، اچھی طرح میں تمہیں جان دوں گا۔ اب اس میں موت کو حقیر جاننا ہے، اور حضرت اسرائیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جو اللہ کے فرشتے ہیں ان کو بھی حقیر جاننا ہے۔ پھر جیسے وہ اندر جاتی ہے عورت تو اب وہ اس کو پہلے بٹھاتا ہے اور چائے اس کے لیے تیار کرتا ہے۔ جیسے ہی وہ چائے تیار کرتا ہے تو اس میں بے ہوشی والی چیز ڈالتا ہے۔ یہ فرشتے کو دھوکہ دینا ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات سے ان کو محفوظ رکھا ہے، معصوم رکھا ہے۔ کوئی بشر، کوئی انسان اللہ کے فرشتے کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ تو اس ویڈیو کے اندر یہ چیز بھی دکھائی گئی۔ اور تیسری جو چیز ہے وہ بدیہی طور پر جو ہے وہ فرشتے کو دھوکہ دینے کی کوشش کی گئی، جو کہ ہرگز کوئی بشر نہیں کر سکتا۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ پھر وہ ایک رجسٹر لے کے ناموں کو تبدیل کر دیا گیا۔ ایسا بھی کوئی بشر نہیں کر سکتا کہ اپنی موت کے وقت کو تبدیل کر دے، ایسا بھی کوئی بشر نہیں کر سکتا۔ یہ 3 سے 4 چیزیں جو اس ویڈیو کے اندر خرافات کے طور پر ہیں، اور یہ انسان کے ایمان کو ختم کرنے والی ہیں۔ اگر بندہ اس طرح کھلم کھلا فرشتوں کے خلاف ویڈیو بنانی شروع کر دے، ان کی بے حرمتی کرنی شروع کر دے، ان کی توہین کرنی شروع کر دے تو اس کا ایمان جاتا رہے گا۔ اس واسطے یہ جنہوں نے ویڈیو بنائی ان کو چاہیے کہ اس بات سے وہ توبہ کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر کے ایسی ویڈیو کو اپنے پیج سے دور کر دیا جائے۔
آپ سوشل میڈیا پہ ایسی ویڈیو ایسی ایکٹیویٹیز وائرل کریں کہ جس سے آپ کو دنیا کا فائدہ بھی ہو اور آخرت کا بھی فائدہ ہو۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ کوئی اچھا کام کرتا ہے اور پھر آگے لوگ اس پر عمل کرتے ہیں تو اللہ پاک ان عمل کرنے والوں کو ثواب عطا فرماتا ہے اور ان کے ثواب کے برابر اس کام شروع کرنے والے کو بھی ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اس کے برعکس اگر کوئی بندہ برا کام شروع کرتا ہے اور دیگر لوگ بھی اس کے اندر انوالو ہوتے ہیں تو ان تمام کا گناہ ان کو بھی ملتا ہے، اور جس نے یہ کام شروع کیا ہوتا ہے اس کو بھی اس کا گناہ ملتا ہے، یہ گناہ جاریہ ہو جاتا ہے۔ تو میں جنہوں نے یہ ویڈیو بنائی ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس گناہ سے توبہ کریں۔ یہ کفریہ معاملات ہیں کہ کسی فرشتے کی بے حرمتی کرنا، کسی فرشتے کی گویا توہین کرنا، اور بالخصوص وہ فرشتہ کہ جس سے کوئی بندہ چھپ نہیں سکتا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر اس بات کو واضح طور پر بیان فرمایا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں دین اسلام کی زندگی عطا فرمائے۔